بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہلی زوجہ محترمہ اور مسلمانوں کی پہلی ام المؤمنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 25 سال کی عمر میں اپنے سے 15 سال بڑی بیوہ خاتون سے شادی کی تھی جن کی عمر 40 سال تھی۔ حضرت خدیجہ کا مختصر تعارف حسب ذیل ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا نام خدیجہ بنت خویلد تھا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ حضرت فاطمہ بنت زائدہ بن الاسم قبیلہ بن عامر بن لوئی تھی، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ کی دور کی کزن بھی تھی، اور والد کا نام خویلد ابن اسد تھا۔ پیشے کے اعتبار سے آپ کے والد ایک تاجر اور اپنے قبیلے کے سردار تھے۔ آپ کی ولادت سن 556 عیسوی میں مکہ میں ہوئی۔ سیدہ خدیجہ کا نسب کچھ یوں ہے: خدیجہ بنت خویلد بن اسد بن عبد العزیٰ بن قصا بن کلاب بن مرہ بن قعب بن لوئی۔ یوں آپ کا نسب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نسب شریف سے قصا پر مل جاتا ہے، اور آپ کا لقب ام ہند تھا۔ آپ خاندان قریش کی نہایت معزز اور پاک دامن خاتون تھیں، اور اسی پارسائی اور پاک دامنی کے سبب طاہرہ کے نام سے مشہور تھیں۔ عرب کے قدیم رواج کے برعکس نہ تو بتوں کی پوجا کی اور نہ ہی ان پر یقین رکھتی تھیں۔ سیدنا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی کل 3 شادیاں ہوئیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شادی سے پہلے آپ کی پہلی شادی ہند ابی حلالہ التمیمی سے اور دوسری شادی عتیق المخزوم سے ہوئی تھی۔ ان دونوں کا انتقال ہو چکا تھا۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نہ صرف پہلی بلکہ محبوب ترین زوجہ تھیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیگر ازواج مطہرات پر یہ خصوصی فضیلت بھی حاصل تھی کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موجودگی میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسری شادی نہیں کی۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خصوصی مقام اور مرتبہ یوں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر سلام بھیجا جاتا تھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ بارگاہ رسالت میں جبرائیل علیہ السلام نے حاضر ہو کر عرض کی: اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے پاس حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کھانے پینے کا سامان لے کر آ رہی ہیں۔ جب وہ تشریف لے آئیں تو انہیں ان کے رب کا سلام کہیے گا۔ جس وقت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجیت میں آئیں، اس وقت اسلام اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کڑا وقت تھا۔ کفار جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ظلم کرتے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غمگین ہوتے تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا ہی تھیں جو ان کی دل جوئی کرتیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے بات کر کے خود کو ہلکا محسوس کرتے تھے۔ سیدنا خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاطر مدارات کرتی اور ان کے آرام کا پورا خیال رکھتی۔ سیدنا خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ مکہ کی با اختیار تاجر اور مالدار خاتون تھیں، اور ان کے قافلے مصر، شام اور یمن تک مال تجارت لے کر جایا کرتے تھے۔ آپ خود کبھی قافلہ تجارت کے ساتھ نہیں جاتی تھیں، بلکہ آپ نے اس کام کے لیے ملازم رکھے ہوئے تھے جو آپ کا مال تجارت دیگر ممالک تک لے جاتے تھے۔ سن 595 عیسوی میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شام میں اپنا مال تجارت لے جانے کے لیے کسی دیانت دار شخص کی ضرورت تھی، اور آپ کی نگاہ خاص نے محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتخاب کیا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 25 سال تھی، اور اس خدمت کے عوض انہیں دگنی تنخواہ آفر کی گئی تھی۔ سیدنا خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ سے نکاح کے بعد مسلمانوں کو مالی طور پر بھی استحکام نصیب ہوا،
کیونکہ شادی کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنی ساری دولت اسلام کی خدمت کے لیے وقف کر دی تھی۔ جس وقت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کافی گھبرائے ہوئے گھر تشریف لائے اور خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہا کہ مجھے اوڑھنی اڑا دو۔ جب ان کی حالت قدرے بہتر ہوئی تو سارا واقعہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو سنایا۔ انہوں نے اپنے شوہر کی دلجوئی کرتے ہوئے فرمایا تھا، اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہر خطرے سے محفوظ رکھیں گے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر ایک کے ساتھ محبت سے پیش آتے ہیں اور مصیبت زدہ لوگوں کی دلجوئی کرتے ہیں۔ پھر اسلام آ جانے کے بعد آپ خواتین میں سب سے پہلے اسلام لائیں اور روایات کے مطابق 17 مردوں کے بعد آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام قبول کیا۔ انہوں نے اسلام کی ترویج میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بہت ساتھ دیا۔ وہ اللہ کے پیغام کی اشاعت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دیتی اور اس معاملے میں اگر کوئی دقت پیش آتی تو اپنے شوہر کا ہر ممکن ساتھ دیتی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے متعدد جگہ پر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عظمت کا ذکر فرمایا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زمین پر 4 لائنیں کھینچی اور ان کے بارے میں صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین سے دریافت فرمایا۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، اللہ اور اللہ کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ جنت کی 4 بہترین عورتیں ہیں اور وہ ہیں آسیہ بنت مزاحم یعنی فرعون کی بیوی، مریم بنت عمران یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ محترمہ، خدیجہ بنت خویلد اور فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی فضیلت بیان کرتے ہوئے فرمایا، ان سے بہتر کون ہو سکتا ہے کہ وہ مجھ پر اس وقت ایمان لائیں جب کوئی مجھ پر ایمان نہیں لایا تھا اور مجھ پر ظلم و ستم ڈھائے گئے، انہوں نے میری دلجوئی کی اور اس وقت میری مالی مدد کی جب دوسروں نے مجھے محروم رکھا اور مجھے اولاد جیسی نعمت انہی کے بدن سے نصیب ہوئی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا میں سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 6 اولادیں ہوئیں، 2 صاحبزادے یعنی القاسم اور عبداللہ اور 4 بیٹیاں یعنی زینب، رقیہ، ام کلثوم اور فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اجمعین۔ سب سے بڑے بیٹے قاسم کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کنیت ابو القاسم مشہور تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 2 بچے یعنی حضرت قاسم اور حضرت زینب نبوت سے پہلے اور باقی 4 بچے نبوت کے بعد پیدا ہوئے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے سارے بچوں سے بہت پیار کرتی تھیں اور مال و دولت کی کمی نہ ہونے کی وجہ سے ان کے کھانے پینے اور خدمت کے لیے خادمہ کا بھی انتظام تھا۔ اور اب کچھ ذکر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی فضیلت کا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہا وہ پہلی خاتون تھی جنہوں نے اسلام قبول کیا اور نماز پڑھی۔ آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہونے والی نبوت اور پہلی وحی کی احادیث کی راوی تھیں۔ حضرت خدیجہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہترین مونس و غمخوار اور طاقتور مددگار تھیں۔ انہوں نے اسلام کے ابتدائی ایام کی سختیوں اور مشکلات میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی و تشفی دی اور اپنا مال خرچ کرنے سے بھی گریز نہیں کیا۔ آپ کو عرب قبائل میں جو شہرت، قدرت اور طاقت حاصل تھی، اس کے ذریعے سے اپنے شوہر کی ہر ممکن مدد کی۔ الغرض سیدنا خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا ان صفات کے ساتھ آسمان میں چمکتے ہوئے ستارہ کی مانند ہیں۔ اسلام کی یہ عظیم خاتون اور پہلی ام المؤمنین رمضان کی 10 تاریخ نبوت کے 10ویں سال یعنی ہجرت سے 3 سال پہلے سن 619 عیسوی میں 64 اور بعض روایات کے مطابق 65 سال کی عمر میں مکہ میں فوت ہوئیں اور انہیں مکہ کے جنت المعلیٰ قبرستان میں دفن کیا گیا۔ اس وقت تک اسلام کے بنیادی ارکان ابھی فرض نہیں ہوئے تھے، یعنی اسلام کے بنیادی ارکان مثلاً نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج وغیرہ کی فرضیت بارے کوئی حکم نہیں آیا تھا، لہٰذا آپ رضی اللہ تعالی عنہا کی نماز جنازہ ادا نہیں کی گئی تھی۔ اسی سال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سب سے محبوب اور مہربان چچا ابو طالب رضی اللہ تعالی عنہ
جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا کی وفات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کفالت کی ذمہ داری لی تھی، ان کا بھی انتقال ہو گیا۔ لہٰذا نبوت کے 10ویں سال کو عام الحزن یعنی غم کا سال کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان سب کے درجات بلند فرمائیں اور ہمیں ان حضرات، ان ہستیوں کے طریقوں پر عمل کر کے اپنی آخرت کو سنوارنے کی توفیق دیں۔ آمین۔